اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے، جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا، میں نے کہا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا۔ پھر اللہ کہتا ہے ملحقہ، اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتہ۔ وما ادراک ما الحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے۔ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق۔ تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آتا، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ حقیقت ہے، ٹھا ٹھا دھماکے۔ ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی ہے، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں 2 لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ سورج بھی نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے۔ زمین کا ایک پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینو کون ہلا سکتا ہے۔ دریا صحرا، بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند، خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچہ، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں تراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا۔ آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں۔ اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک دو گے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، اور ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہائے 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 ہائے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔
دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی، اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے، ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے اماں دی قبر کتھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ففروا الی اللہ، اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ، پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا يرثني ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9، ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے، ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب، آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔
حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں یہاں اٹھانا بھی کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر میں۔ ایک بدو پریشان ہو جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی، زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی۔ لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا۔ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک، پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا۔ ہے کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں۔ آپ گھر تشریف لاتے، وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے، بھاگے بھاگے آتے۔ میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار، کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار۔ یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو
ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو۔ جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، یوں وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے۔ یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا، تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش۔ تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آئے ہاں، میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا، نہیں سن سکا۔ بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ صبر کی تصویر، 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر تھی کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹھ گئے سستا سودا ہے۔ ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے۔ ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، زیادہ وہ مکروہ تھا۔ ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے، ان کی شان کے خلاف ہے اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، تم پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل، یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا بڑا اف 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 اف۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھے۔ تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں یا مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور ہٹایا۔
آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز تھی۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے، مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے گا۔ اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دیا، اپنے گھر میں رکھی قربان۔ تمہارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے۔ ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے؟ آپ نے کہا بلاؤ، اندر آتے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں۔ ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا۔ آپ کی مستقل آتے حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے۔ جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی۔ بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے، ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی کہ مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ ہے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی۔ چپ، خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی۔
تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہوں۔ قرآن.com واہ یا رسول اللہ، واہ یا حبیب اللہ، واہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا۔ پوری امت کے ہاتھوں میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام آیا، میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بلا اپنے پاس۔ اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ، انہوں نے کھا لی۔ مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی تھی، حلال، کہ ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں۔ تمہیں یہاں تو جو گزرا، میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں، ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، کا کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، ابا کو دیکھا نہیں۔ اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے، 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے۔ ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے، 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے۔ 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے۔ 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے، اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں، راستے پر ہیں۔ آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں۔ قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، باقی تو سب نیا مجمع ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا۔ ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا، اس پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے، باقی سارے پہاڑ یوں ہیں۔ سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا، اور جو میں تمہیں کیا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اور شمع خاموش ہو گئی۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی؟ تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ ایمن پیچھے گئیں،
وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوا تھا سینے کے ساتھ، قبر پہ سے گر، اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا، کھینچ کے لے گئے، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا، 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے دیے، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں، یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں گا۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں، تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی کہ ناراض نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال، رات وہاں گزاری، ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر ہوں۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا، یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو، کہ جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ گئے، کہاں چلے گئے، کہاں ڈوب گئے، اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ اتنی دن بھی چڑھے گا۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی طارق جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ، کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی، صحابہ سے عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک
اژدہا کی شکل اختیار کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے. نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے، زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا. تمہارے لیے آج میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے ہو. اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پشتوں کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ. چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے. اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے. جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے. تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو. نہیں تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں. حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے. ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی. پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک. میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام. کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ ما لی اراک متغیرا، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے. آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی. کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. اب باغ میں تشریف لے گئے. عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں. کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے. اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے.
فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی۔ اب بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران، عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں۔ اسی طرح چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر۔ باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے، کہا یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، دو امتحانات، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، بہت پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا۔ بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا۔ آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا، کون ہے یہ؟ بھائی وہ نبی ہے۔ آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولندہ، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے، تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گو۔ اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تو چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد
کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ ہستی تو ہستی ہے، ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں۔ اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ زندگی تو زندگی ہے۔ دو گدھے تھے، عفیر، یافور، 2 خچر تھے، دد الفضہ، 4 اونٹنیاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا، 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب، چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، سب کے نام سنا دیے۔ لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقط، سبح، ورد، مرتجل، یعصوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول، اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا، میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا، میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یاسوب اور ورد۔ اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ۔ درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر۔ تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا۔ اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحائیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اب ایک گلہ کروں، 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہم نے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے۔ تم سے 1 پینی کا سوال نہیں ہے، 1 پینی کا سوال۔ اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں، صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی؟ کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ نہیں، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟
لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں ہاتھ جوڑتا، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں بھائی کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان تھے، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے. کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا دے دوں. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح، منافقت کو ایک طرف رکھ دو. سب سے پیاری بیوی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون. مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا. اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے. امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی. اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا. تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائی کاٹ کرو گے. یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے. یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے اور آپ صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ ہاں پتا ہے، جانتا ہوں. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے. پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا. میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا. تم نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا.
آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ جب پہنچے ہم نے کہا باہر نکالو. باہر نکالا گیا, سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر. میرے بھائیوں, میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں. صبح میرا سفر بھی ہے, جلدی آنا ہے, میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم ذلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے. زندہ باد مردہ باد, یہ کافر وہ کافر, مار دو قتل کر دو. حد ہو گئی. تو آؤ بھائیو مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں. یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں. یہ تبلیغ صدیوں بعد ایک خوبصورت کام ملا ہے جو فرقہ واریت کا داعی نہیں ہے, جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے. میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بننے کا سبق سکھایا, ہمیں محبت سکھائی. میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر, میں نے 8 سال 7 سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی. انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا. سب کے لیے ہمیں اپنا عمل بتایا, عقیدہ بتایا, پختہ کیا, لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. آؤ بھائیو امت بن کر رہیں, مسلم بن کر رہیں, مسلم بن کر رہیں. اپنے مکاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس, کسی کو دکھ تو مت. چھوٹی سی غلطی پر کفر, تو جنید کے واقعے نے مجھے ہلا دیا کہ اتنی پستی کہ غلطی سے نکلا وہ بول, اور اس پہ کفر اور FIR. کہاں چلی گئی انسانیت؟ وہ دین چھوڑو, انسانیت ہی کوئی نہیں. کیا کیا تھا میرے نبی نے؟ 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ اے ہنے قتل ہوئے, اے ہنے تلوار آئی. میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دے. وہ تم تو اس کے امت تھی, کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں گے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات, ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکن فلیات, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا, ایک جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تکبر کبھی نہ کرنا, ایڑی مار کے نہ چلنا, گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک, بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون, وہ ظالم کدھر ہیں, وہ قبضے گروپ, وہ لینڈ مافیا, وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو, پھر موج کرو, قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو, اللہ کو پالو, اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے, آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے, کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے, اماں دی قبر کتھے.
لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ففروا الی اللہ، اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ۔ پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9، ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبط بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم، 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے صحرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے، ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے، اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب، آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔
تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا۔ عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھا، یہاں اٹھانا بھی کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے۔ میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے۔ ایک بدو پریشان ہو گئی، جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی؟ زندگی تو وہ ہے جو انہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی، لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا؟ کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا؟ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا۔ ہائے 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 کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا میں آدم سے لے کر آخر انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں، شرابیں نہیں پئیں گے تو کیا کریں؟ آپ گھر تشریف لاتے، وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے، میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار، کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار۔ یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو۔
جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، یوں وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے۔ یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش۔ تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آئے ہاں، میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکتا، نہیں سن سکتا۔ بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی صبر کی تصویر کھڑا ہو تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ صبر کی تصویر، 14 صدی میں ایسا واقعہ نہ آیا، نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔